نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ قربانی کو کیسے ذبح کیا جائے، ذبح کے آداب کیا ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، اور ذبح کے اندر مکروہ عمل جو آج کل کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذبح کے آداب گن لیتے ہیں اور مسنون طریقہ بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ ذبح کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کے لیے لے کر جائیں تو اسے آرام سے لے کر جائیں، اسے تکلیف نہ دیں، اور جب پھر ذبح کرنے لگیں تو اس کو پہلے باندھیں، لیکن ایک ٹانگ جو ہے اس کی دائیں اس کو کھلا چھوڑیں، تاکہ جب وہ تڑپنے لگے تو اس ٹانگ کے ہلانے کی وجہ سے اس کا خون جو ہے وہ حرکت کی وجہ سے وہ آسانی نکل جائے، اور گراتے وقت اس کو جو ہے آرام سے گرائیں، اتنے برے طریقے سے نہ گرائیں کہ جس سے وہ زخمی ہو جائے یا اسے تکلیف ہو۔ پھر جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو قبلہ رخ کریں، قبلہ رخ ہو پھر اس کو ذبح کیا جائے، اور پھر ذبح کرنے سے پہلے چھری کو پہلے سے تیز رکھیں۔ اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، جانور کو گرا دیتے ہیں، جب چھری کھینچتے ہیں وہ چھری کام نہیں کرتی، پھر کہتے ہیں تیز چھری دو، یہ دو، اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے کام سے اجتناب کریں، پہلے سے چھری کو تیز کر کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو، مرتد نہ ہو، مجوسی نہ ہو، مشرک نہ ہو، تو ایسا شخص بھی نہ ہو کہ جس کا عقیدہ غلط ہو، مشرکانہ عقیدہ ہو، یا کسی صحابی اہل بیت کا گستاخ ہو، ایسے شخص سے ذبح نہ کرائیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر جب ذبح کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے لے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جان بوجھ کر جو چھوڑے گا تو قربانی ہی نہیں ہوگی، اگر بھول کر رہ گیا قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بآواز بلند اس کو کہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اس کو پڑھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کو پڑھ کے پھر اس کو جانور کو ذبح کرے، اور ذبح کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ جب جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس کی کتنی رگیں کاٹنی ہیں۔ تو 4 رگیں کاٹنی ہیں، ایک جو ہے جس کو مری کہتے ہیں، ایک خلقوم ہے، اور ودجان 2 رگیں۔ ایک خوراک کی جو رگ ہے، خوراک کی نالی ہے، اس کو کاٹے، ایک سانس کی رگ ہے اس کو کاٹے، اور 2 جو ہیں وہ خون کی نالیاں ہیں۔ خون کی نالیوں میں سے ایک بھی کاٹ گئی، 3 بھی ہوئیں تو جانور ذبح اس کا درست ہو جائے گا، لیکن 4 رگیں اس کی کاٹنی چاہیے۔ اس کے بعد اکثر کسائی یا جو حضرات ذبح کرتے ہیں وہ چھری کو سیدھا کر کے اس کے نرخرے میں مارتے رہتے ہیں حرام مغز کے اندر، تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تڑپتے ہوئے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کام سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے، اور یہ شرعی لحاظ سے بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ نامناسب ہے، بہتر نہیں ہے اس سے، کیونکہ جانور کا جو خون ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلتا۔ تو اس کو ذبح کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا چمڑا اتارنا چاہیے۔ چمڑا اتارتے وقت دیکھیں کہ اس کو خراب نہ کریں، اور پھر ذبح تو کر لیا ہے، اب اس میں سے جو آلائشیں وغیرہ، گند وغیرہ نکلا ہے، جیسے اجری کے اندر جو گند ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو کسی صحیح محفوظ ٹھکانے پر لگائے، یہ نہیں کہ راستوں کے اندر پھینک دیں۔ تو یہ ان آداب کا خیال رکھے۔ تو قربانی کے درمیان جو مکروہ عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے تک گردن کو کاٹ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی جتنے آداب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب